بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ ٹھیک ہیں؟ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں کراچی کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے، اس کی ویب سائٹ پر میں ان کے فتاوے دیکھ رہا تھا، تو اس میں کینیڈا سے ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا کہ جی میں یہاں نوکری کرتی ہوں، میرا خاوند نہیں ہے، بچے ہیں چھوٹے، تو کیا میں اپنی نوکری کو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھول سکتی ہوں؟ اس نے بتایا تھا کہ بھئی اگر نقاب مجھے کرنا پڑے تو پھر میری نوکری یہاں چلی جائے گی۔ تو فتویٰ ان کو، خاتون کو یہ دیا گیا، اردو میں یہ لکھا ہوا تھا اس فتوے پر کہ آپ چہرہ نہیں کھول سکتی تو چہرے پر نقاب کرنا واجب ہے۔ پھر اس فتوے، یعنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا، تو اس کے نیچے عربی زبان میں یہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے عربی زبان سے بھی شد بدھ ہے، صرف نحو پڑھی ہوئی ہے، تو پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے نا، یونیورسٹی سے جب فارغ ہوا تو پھر مدرسے میں داخلہ لیا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، یہ صرف نحو پڑھی، تو مجھے چونکہ کچھ شد بدھ ہے عربی سے، تو اس لیے پھر میں نے اس میں پڑھا کہ اس میں نیچے جو عربی میں لکھا ہوا تھا نا، وہ یہ تھا، کسی حوالہ تھا حنفی سکول آف تھاٹ کی کسی کتاب کا، اور وہاں سے اس کا صفحہ نمبر بھی دیا گیا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم فتنے کی وجہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں، ورنہ ہماری رائے میں خاتون کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھولنا جائز ہے، لیکن اگر فتنے کا موقع ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو نیچے عربی میں لکھا، اس خاتون کو جواب دیا گیا، اب خاتون تو عربی نہیں جانتی، تو اگر وہ یہی چیز اردو میں لکھ دیتے یا انگلش میں لکھ دیتے تو وہ کینیڈا والی خاتون اس کو پڑھ کر اپنا فیصلہ کر سکتی تھی کہ بھئی جہاں وہ کام کرتی ہے وہاں فتنے کا موقع ہے بھی نہیں، ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ فتنہ کیا ہے؟ تو میں نے جب لفظ فتنے کا پڑھا تو میں اپنے ارد گرد جو جید علماء کرام ہیں، جو مفتیان دین ہیں، تو میں نے ان سے پھر معلوم کرنا شروع کیا۔ تو آپ یقین کریں کہ فتنے کی درست تعریف عام طور پر کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو بڑی مشکل سے یہ پتہ چلا کہ جناب فتنہ یہ ہے کہ خاتون یا خاتون کا ولی کسی ماحول کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس ماحول میں خاتون کی عصمت کو خطرہ درپیش ہے، تو وہ ماحول فتنے والا ماحول ہوتا ہے، اس میں پھر چہرے پر بھی نقاب کیا جائے تو بہتر ہے، اور گھر کے اندر رہا جائے تو بہتر ہے۔ عام طور پر تو فتنے والا ماحول ہے نا۔ تو گزارش یہ ہے کہ خاتون کا جو ہاتھ، پاؤں اور چہرہ ہے، اس کے کھلے ہونے کے جواز پر فتویٰ صدیوں سے چلا آتا ہے۔ حنفی سکول آف تھاٹ میں بھی یہی ہے، اور مالکی سکول آف تھاٹ میں بھی یہی ہے، جعفری سکول آف تھاٹ میں بھی یہی ہے، حنبلی سکول آف تھاٹ میں بھی یہی ہے۔ ہاں، صرف شافعی سکول آف تھاٹ ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی چہرے پر نقاب بھی ہونا ضروری ہے۔ تو میری گزارش یہ تھی اپنے علماء کرام، مفتیان دین متین سے کہ حضور والا آپ نے اردو میں مثلا فتویٰ بتا دیا، حوالہ آپ عربی میں دیتے ہیں، ہم تو شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمارے جو جج حضرات ہیں وہ انگریزی میں دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، تو وہ وکیل جو ہے نا، وہ اپنی مرضی کی پھر وہ
تشریحیں کرتے رہتے ہیں، اپنی ہار والے مقدمے کو بھی جیت بنا کے بتا دیں، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ تو آپ تو ایسا نہ کریں نا، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، تو آپ سے ہی پوچھ کر ہم نے چلنا ہے۔ تو آپ بھی اگر عربی میں لکھ دیں گے تو بتائیں بھی جہاں ہم کیا کریں؟ میرا مطلب ہے عام آدمی کیا کرے؟ چلو مجھے مثال کے طور پر کچھ بندوں کو آپ چھوڑ دیں، تھوڑے سے بندوں کو انگریزی آتی ہے، تھوڑے سے بندوں کو پاکستان میں عربی آتی ہے یا فارسی آتی ہے، اکثر کو تو اردو آتی ہے، تو آپ اردو میں ہی لکھ دیں نا۔ آپ عربی میں لکھ کر مجھے یقین ہے کہ اگر اس کینیڈا والی مائی کو، اگر وہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہی جو نیچے انہوں نے حوالہ دیا نا کتاب کا کہ جناب ہم صرف فتنے کے ڈر سے کہتے ہیں، اور پھر فتنے کی بھی تعریف کر دیتے، تو اس خاتون نے اپنی نوکری جاری رکھنی تھی۔ اب یہ میری ازمپشن ہے، نیک خاتون ہوگی تو وہ اس نے پھر نوکری چھوڑ دی ہوگی، یا واللہ عالم نہ بھی چھوڑی ہو، تو میرا مطلب ہے نہ بھی چھوڑی ہو تب بھی وہ اس کو ضمیر کی قیدی تو وہ بن گئی نا۔ اچھا، میں جو ہے نا، میرا سیشن جو ہے یونیورسٹی میں ملتان سے میرا تعلق ہے، زکریا یونیورسٹی سے میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی۔ اس زمانے میں ہماری یونیورسٹی میں جو خواتین پڑھتی تھیں، لڑکیاں پڑھتی تھیں، وہ ان میں سے یعنی 1000 میں سے ایک بھی صحیح پردہ نہیں کرتی تھی، یعنی کم۔ ابھی میرے بچے یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو میں ادھر گیا کئی دفعہ، تو میں نے دیکھا ہر لڑکی نے حجاب کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پاکستان میں جید علماء کرام جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، کیونکہ اکثریتی تو یہی ہے نا، حنفی سکول آف تھاٹ ہی ہے نا پاکستان میں، تو انہوں نے جب یہ فتاوے دیے اور لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی کہ دیکھو جی یہ جو ہے نا، تو میں نے ایک دفعہ ملتان کے ایک بڑے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بینکنگ کے فتوے دیے ہوئے ہیں، اور یہ ہاتھ پاؤں اور چہرہ کھلا اگر ہو حجاب کے ساتھ تو اس کی وہ شرعاً اجازت دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتیان، کیونکہ میں ایک بہت عرصہ پہلے کراچی بھی رہا 1 سال کے لیے، تو وہاں میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو درس تھے ان میں شرکت بھی کرتا تھا، تو ان کا میں شاگرد بھی ہوں ایک طریقے سے۔ تو میں نے کہا جی میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، تو مجھے تو وہ اپنی آخرت کے بدلے دنیا کو کبھی بھی نہیں حاصل کریں گے آخرت کے بدلے، تو وہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے مفتی صاحب، یہ کیوں ایسے فتوے دے رہے ہیں؟ تو وہ مفتی صاحب مجھے فرمانے لگے ضد کی وجہ سے، اور کیا ہے۔ تو تو یہ جو موضوع ہے نا یہ بڑا نازک ہے جی، میں بڑا ڈر کے، کیونکہ پھر ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بڑی جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر تو گزارش میری یہی ہے حضور والا اردو میں عربی میں بھی لکھیں، نیچے ترجمہ لکھ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور چیز کو جو ہے نا، مثلا لفظ فتنہ ہے تو فتنے کی تعریف بھی ساتھ لکھ دیا کریں نا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔